اب اتنا بڑا بجٹ جب آپ کی اکانومی جو ہے وہ دیوالیے پہ کھڑی ہے، آپ کو کیا ضرورت ہے کہ اتنا بڑا بجٹ بنائیں تاکہ وہ حکومت کا پیٹ بھریں؟ تو ڈاکٹر صاحب جی سر آپ سے ہم کنیکٹ ہو گئے ہیں، سر بتائیے گا کیا کہہ رہے جی، تھے آپ؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے جو پچھلی دفعہ بجٹ دیا ہے اس میں ہم نے اپنے اخراجات بہت زیادہ بڑھا دیے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ اپنے ٹیکسز کو بڑھانے کی ضرورت پڑی ہے۔ ہم نے ہر چیز کے اوپر ٹیکس لگایا، پٹرول پہ، بجلی پہ، ہر چیز پہ، تاکہ یہ جو اخراجات ہیں ان کو پورا کیا جائے۔ سو یہ ایک بڑا غلط قسم کا ہم نے کام کیا۔ ہمیں چاہیے تھا کہ کیونکہ پاکستان میں ایک کرائسس سچویشن تھی، ہمیں اپنے اخراجات کم کرنے چاہیے تھے اور لوگوں پہ ٹیکسوں کی بھرمار نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اب ہم نے ایک تو مہنگائی ہے، انپٹس جتنی بھی ہیں، بجلی اور انرجی بہت مہنگی ہے، اس کو اور مہنگا کیا۔ ہاں اس سے ہماری اکانومی جو ہے وہ چلنے سے تقریباً رک چکی ہے۔ اکنامک گروتھ جو 6% کے قریب تھی وہ 3% پہ آ گئی ہے اور بالکل گرتی جائے گی، بے روزگاری ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ فلڈز میں بھی ایک قسم کے بالکل پھنسے ہوئے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ سو یہ ساری چیزوں میں آپ کو اپنی اخراجات کم کر کے لوگوں پہ خرچ کرنا چاہیے، لیکن وہ نہیں ہو رہا۔ وہ ابھی بھی ہم بھیک مانگ رہے ہیں پوری دنیا سے، لیکن اپنے اخراجات ہم نہیں کم کر رہے، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کی بیسس پہ تقریباً کوئی نہ کوئی ٹیکس بڑھ جاتا ہے، بجلی کی سر قیمت آپ بڑھ صحیح کہہ جاتی رہے ہے، ہیں، ہمارے پیٹرول جو کی قیمت دیہی علاقے ہیں سر وہاں پر تو سیلاب کی اتنی بری صورتحال ہے، اور میں چاہتی ہوں آپ سے ڈسکس کرنا کہ دیہی علاقوں میں مہنگائی کی شرح تو 28.8% ہے، یعنی کہ شہروں سے بھی زیادہ ہے۔ تو وہ تو بیچارے لوگ سیلاب میں ہیں، ان کو تو کوئی ریلیف ہی نہیں دے سکتی ہے حکومت۔ دیکھیں حکومت تو آرگنائز بھی نہیں ہے نا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی تک تو ہمیں پوری طرح پورے ڈیمیج اسیسمنٹ بھی نہیں آئی۔ اس کے علاوہ ہماری کوئی این ڈی ایم اے جو ہے وہ کہیں نظر تو نہیں آ رہا۔ جو ٹیلی ویژن اسکرین پہ ہم دیکھ رہے ہیں اس سے تو لوگ جو ہیں ان کو ابینڈن کر دیا گیا ہے۔ لوگوں کے پاس نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، بیماری بھی آ رہی ہے۔ تو آئی تھنک کہ ہمیں بہت زیادہ اپنے آپ کو منظم طریقے سے اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا، اور تمام حکومت کے جو اخراجات ہیں ان کو کٹ کر کے سارا جو ریونیو ہے اس کو فلڈ ریلیف پہ اس وقت لگانے کی ضرورت ہے، اور پورے پاکستان میں ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا۔ اب یہ کام والنٹری بیسس پہ نہیں ہو سکتا، یہاں یہ کام ڈونیشنز کی بیسس پہ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اس وقت حکومت کی مشینری جو ہے اس کو پوری طرح سے متحرک کر کے اس کام کو کرنا ہے، اور لوگوں کی جانیں بچانی ہیں، لوگوں کو کھانا پہنچانا ہے، ان کو کپڑے دینے ہیں، ان کے گھروں میں ان کو واپس لے کے جانا ہے، ان کی لائیولیہوڈز جو ہیں ان کو ریسٹور کرنا ہے، اس کے بعد ریکنسٹرکشن کرنی ہے، گھر بنانے ہیں، سڑکیں بنانی ہیں، پل جو بالکل تباہ ہوئے وہ بنانے ہیں۔ تو یہ کام تو ایک بہت بڑا جسے کہنا چاہیے پروگرام اور ایک مہم کے تحت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں آئی تھنک کہ ابھی تک حکومت اس طرح سے آرگنائز نہیں ہو سکی جس طرح سے ہونی چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی ایک قسط تو جاری ہوئی جس پر بڑے شادیانے بجائے جا رہے ہیں۔ یہ 6.5 ارب روپے کی قسط جو بڑھ گئی ہے، نیا جو انہوں نے ریوائز کیا ہے پروگرام، لیکن اس سے جو عوام پر بوجھ پڑا ہے، جس طرح آپ نے خود ذکر کیا کہ ان کے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی نظر نہیں آتا، بجلی کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں، پیٹرول کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں، ساری سبسڈیز واپس لے لی، پھر یہ ایف پی اے لگا دیا گیا ہے بجلی کے بلوں میں، جس سے اور مزید ٹیکسز میں اضافہ ہو گیا ہے۔ تو سر آگے آنے والے کچھ یہ جو پورا سال ہے، میں اگر 6 مہینے کی بات کروں تو کہاں جائے گی مہنگائی؟ دیکھیں یہ تو مہنگائی پروجیکشنز کے مطابق تو یہ اسی طرح ہی چلے گی، اگلے تقریباً 1 سال میں یہ جا کے شاید قابو میں آئے، لیکن اس وقت تک آپ کی عوام کا جو ہے وہ تو بالکل ہی جیسے کہنا چاہیے بہت برا حشر ہوگا ان کا، لیکن آپ کی اکانومی جو ہے وہ بھی بالکل بیٹھ جائے گی۔
اب دیکھیں کام اس میں کیا کرنے والا تھا. بجٹ کی میں نے پہلے بات کی. اب آپ یہ دیکھیں کہ 17 سے 18,000 ارب روپے کے بجٹس ہیں اگر آپ پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کے بجٹ ملا جی کے دیکھیں. جی اب اتنا بڑا بجٹ جب آپ کی اکانومی جو ہے وہ دیوالیے پہ کھڑی ہے, آپ کو کیا ضرورت ہے کہ اتنا بڑا بجٹ بنائیں تاکہ وہ حکومت کا پیٹ بھریں. ایک بار پھر نمبر 1 سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.